کاروباری زندگی چلانے میں عورت مرد سے کسی طور بھی کم نہیں، یہ ثابت کر کے دکھایا ہے اسلام آباد کی عامرہ نے۔ انہوں نے ایک شاندار نوکری چھوڑ کر نہ صرف ایک اسٹال شروع کیا بلکہ 7 افراد کو روزگار بھی فراہم کیا اور اب 50 سے 60 ہزار کا ماہانہ منافع بھی کما رہی ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں ملک علی رضا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ عامرہ لیاقت موجود ہیں۔ حال ہی میں ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے 8 ماہ پہلے اپنی ایک بہت اچھی نوکری چھوڑنے کے بعد یہ ڈھابا بنا کر یہاں پر اپنا روزگار کما رہی ہیں۔ یہ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں۔ آج ہم انہی سے جانتے ہیں کہ یہ کیوں نوبت آئی اور انہوں نے آگے خواتین کے حوالے سے کیا کام کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ عامرہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک اچھی بھلی نوکری، ایک اچھا بھلا لائف سٹائل چھوڑنے کے بعد آپ کو یہ ڈھابا بنانے کا خیال کیوں آیا؟ ڈھابا بنانے کا خیال اس لیے آیا کہ اپنا کام تو اپنا ہوتا ہے، چاہے آپ کسی کے پاس 10 لاکھ کی بھی نوکری کر رہے ہیں تو آپ وہاں کے ملازم ہی ہیں۔ تو اپنا کام شروع کر کے یہ کہ میں خود بھی کام کرتی ہوں، مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کے پاس کام کر رہی ہوں، اور میرے ساتھ 5-6 لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اچھا، مجھے بتائیں کہ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں کو ترجیح نہیں دیتی ہیں، لیکن اب ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کے کام، بہت ساری خواتین اس طرح کے کام کر رہی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ ملتان تک اپنے جو ہے نا اس طرح کی وومنس کی ہیلپ کرنے کے لیے گئی ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے اور کہاں کہاں آپ ابھی تک جا چکی ہیں؟ بیسیکلی میرا مقصد ہی وومن امپاورمنٹ کرنا، جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی، ڈیورس ہوگی، سیپریٹ ہوگی، بچے ہیں، اور دوسروں کا منہ دیکھتی ہیں کہ کوئی آئے گا ہیلپ کرے گا بچوں کے لیے، کچھ دے گا تو ان کے بچوں کا پیٹ پلے گا۔ تو ان خواتین کے لیے اسپیشلی مطلب میرا میسج ہے، اور میں نے یہ ڈھابا بھی صرف اسی لیے، میرا مقصد یہی ہے کہ وہ خواتین باہر نکلیں، مشکلات آئیں گی، آپ کو اپنے رشتہ داروں کے بھی مسئلے ہوں گے، دوستوں کو بھی ہوں گے، ڈفرینٹ مسئلے ہوں گے، لیکن اس کے بعد جب آپ سٹارٹ کر لیں گی انشاءاللہ، جب آپ کا کام بہتر ہو جائے گا تو سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ رونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ایک سٹیپ لینا ہوتا ہے، تو اس سٹیپ کے بعد آگے برکتیں ہی برکتیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ یہ ڈھابا 8 ماہ ہو گئے ہیں، جب آپ نے شروع کیا اس وقت آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کیا آپ اکیلی تھیں؟ اور اب جو ہے آپ نے بتایا کہ 4-5 لوگ ہیں، تو اب کیسے مینیج کر رہی ہیں سارا کچھ؟ جی، سٹارٹ میں تو میں بالکل اکیلی تھی، ابھی تو خیر میری سسٹر کو میں نے بعد میں بلا لیا، کیونکہ میرا کام چل پڑا تھا، پھر اکاؤنٹس کو دیکھنا اور مینجمنٹ کو دیکھنا وہ ایک کافی مشکل ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی چھوٹی سسٹر اور مدر کو ادھر بلایا، اور چھوٹی سسٹر پورا میرے ساتھ ہیلپ کر رہی ہے۔ اور شروع میں یہ تھا کہ میرے پاس تو ایون کہ کام والا تو دور کی بات ہے، میرے پاس ویٹر بھی نہیں آتے تھے۔ میں ان کو کہتی تھی میں آپ کو جتنا کمیشن باہر سے ملتا ہے میں ڈبل دوں گی۔ وہ کہتے میڈم آپ کے پاس کام ہی نہیں، آپ نہیں کر سکتی میڈم، آپ جائیں۔ تو بہت زیادہ مجھے ارد گرد کے لوگوں نے بھی تنگ کیا، ایون کہ پریشر کوکر چنے رکھے ہوئے تو اوپر اس کی وہ پریشر کا سیٹی جو ہوتی ہے وہ گم ہو جاتی تھی، اس کو ڈھونڈتے میں بس تھک جاتی تھی۔ پھر اس طرح سلنڈر چوری ہوئے، کٹ کے لے گئے کوئی، تو اس طرح کی چھوٹی چیزیں بہت دفعہ ہوئی، یعنی کہ وہ شاید تنگ کرنا ہی تھا کہ یہ بھاگ جائے ادھر سے۔ تو خیر میں لگی رہی، ڈٹی رہی۔ اچھا، ابھی اس ڈھابے میں آپ کیا کچھ لوگوں کو سرو کر رہی ہیں؟ کیا کچھ جو ہے وہ آپ جو بھی کسٹمرز آتے ہیں، کیا آپ یہاں پر کیا کوالٹی کا معیار دے رہی ہیں، اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں مینیج کر رہی ہیں؟ ہمارے پاس فریش جوسز ہیں، شیکس ہیں، چائے ہے، کشمیری چائے ہے، مٹکا چائے ہے، زعفرانی چائے کافی قسم کی ہے، گرین ٹی ہے، سلمانی قہوہ، اور جتنے پٹھانوں کے قہوے، افغانی قہوہ، یہ سارے ہیں۔ اور اس کے علاوہ برگرز میں تمام آئٹم ہیں، اور گول گپے وغیرہ یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ بہت فیمس ہیں اور بہت زیادہ بک رہے ہیں۔ جی۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ یہ سارا کچھ یہاں تک لانا آپ خود کام کرتی ہیں، یا اب آپ نے اپنے ساتھ کچھ ہیلپر رکھ لیا ہے جو کہ مارکیٹ سے لانی چیزیں پھر یہاں پر ان کو بنانا اور پھر لوگوں تک سرو کرنا؟ کتنی مشکل ہوتی ہے اس مہنگائی کے دور میں یہ سب کچھ مینیج کرنا؟
جی جی بالکل. ایکچولی جس دن میں اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جاؤں نا تو اس کا فلو ختم ہو جاتا ہے. تو میں جب میں آ جاتی ہوں میرے ورکر بھی صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں, لگے ہوتے ہیں ساتھ, لیکن یہ کہ میں خود ساتھ کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ میں ان کو یہ فیل ہی نہیں ہونے دیتی کہ میں آنر ہوں, میں ایسے بیٹھی ہوں. میں ساتھ میں کر رہی ہوتی ہوں, اور ہم نے پورا ڈسپوزیبل کا سیٹ اپ رکھا ہوا, کلین اینڈ نیٹ اینڈ کلین, کیونکہ ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے ڈیزیز بھی بہت پھیلی ہوئی ہے, کرونا, اور اس کی وجہ سے اسپیشلی جو ہے جتنا ہو سکتا ہے ہم صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں تاکہ کسٹمر اچھی چیز کھا کے جائیں اور وہ دوبارہ آئیں. اور الحمدللہ ہمارے کسٹمر جو ہے نا ریپیٹ بھی اسی لیے ہیں. اچھا عامرہ, یہ بتائیں کہ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کوئی بھی کام شروع کرنے میں بہت جھجکتی ہیں, بہت ہچکچاتی ہیں, ان کے لیے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, معاشرے کا آپ کو پتہ ہے, اور بہت سارے ہیں. آپ نے جب سٹارٹ کیا تو آپ کے مائنڈ میں ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی تھی؟ کیونکہ یہی چیز ہے جو آگے خواتین تک پہنچے گی, وہ بھی اس طرح کی چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گی تاکہ وہ بھی معاشرے میں آپ کی طرح اپنا نام پیدا کر سکیں. کیا چیلنجز ہیں جن کو آپ ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنی ایک تھیم بتاتی ہیں, ایک سوچ بتاتی ہیں کہ خواتین کو اس طرح کام کرنا چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا نام پیدا کر سکیں؟ جی جی بالکل. ایکچولی میں بھی خاتون ہوں اور اسی معاشرے کا حصہ ہوں, تو مجھے بھی بہت ساری مشکلات پیش آئی کیونکہ میں تو مظفر آباد کا بالکل ہی ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, جہاں پہ صرف موبائل چلتے ہیں, وہ بھی ابھی چلیں. تو وہاں سے میرا سٹی تک آنا, سٹی سے کیپٹل تک آنا, وہ ایک لمبی سٹوری ہے. آپ کو آپ کے ولیج تک یا آپ کے سٹی تک تو اجازت مل جاتی ہے, لیکن آپ اتنے دور تک آئیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک ڈسٹنس ہونا چاہیے, ایک لمیٹیشن جو آپ کی ہیں آپ اس کو رکھیں. لیکن یہ کہ میرا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو وہ میں نے کیا ہے. تو ڈھابے کا بھی یہی تھا کہ میں نے کرنا ہے. تو ایون کہ میرے گھر والے کہتے ہیں ایسے مذاق کر رہی ہے, کدھر کرے گی. تو جب وہ آئے وہ بھی دیکھے کہ تم اتنا محنت کر رہی ہو, تمہیں کیا ہو گیا, اچھی والی تم نے جاب چھوڑ دی. میری امی نے بھی مجھے کہا تم نے جاب کیوں چھوڑی, میری سسٹر نے, میری کزن نے, جاب نہ چھوڑتی, چلو یہ کرتی جاب. میں نے کہا نہیں ہو سکتا, دو کام نہیں ہو سکتے, کیونکہ دو کشتیوں کے سوار جو ہے پھر رہ جاتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ نے بھی آپ کو کہا کہ یہ کیا کرتی ہے, آپ کی فرینڈز, آپ کی کزنز نے بھی کہا, اور اب وہ کیا کہتی ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد؟ اب ماشاء اللہ سے آپ ٹی وی چینلز پہ بھی گیسٹ جا چکی ہیں سب کچھ, اب ان کے کیا خیالات ہیں؟ اب تو وہ میں جو انڈا شامی بناتی ہوں اس کے کباب میری امی بناتی ہیں, وہ بنا کے بھیج رہی ہوتی ہیں. اور مجھے کہتی ہیں نہیں مجھے لا کے دینا, یہ بھی خود بناؤں گی. وہ بڑی شوق سے بناتی ہیں, تو پوری ہیلپ کرتی ہیں ساتھ. چھوٹی سسٹر ہے وہ ہوتی ہے, وہ تو اکاؤنٹس کو وہ دیکھتی ہے, کیونکہ ایک بندے کا یہاں ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر میں کہیں مارکیٹ گئی ہوئی ہوں تو پیچھے وہ کھڑی ہوتی ہے. اچھا عامرہ, آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری خواتین کو کیا میسیج دیں گی, کیونکہ آپ خود جو ہے آپ کا سلوگن ہی ہے کہ وومن امپاورمنٹ. خواتین کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ وہ بھی بلا جھجک ہو کر فیلڈ میں نکلیں اور کام کریں, کیونکہ کام کرنے سے ہی برکت ہوتی ہے, اور آپ نے اپنا کام شروع کیا, اس میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں؟ میں ان سے یہی کہوں گی, ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈھابا, آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے, کچھ بھی ہے. آج کل کیا سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کچھ بھی بنائیں, اس کو فیس بک پہ لگا کے سیل کر سکتی ہیں. کچھ بھی آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں, آپ باہر آ کے بھی کر سکتی ہیں, لیکن اپنا کام کریں. جی ناظرین, ہمارے معاشرے میں خواتین ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں, اور ان کی ایک زندہ مثال عامرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ انہوں نے اپنا ڈھابا شروع کیا اور اپنی جیسی خواتین کو پاورفل کرنے کے لیے مزید یہ بھی خواب رکھتی ہیں تاکہ وہ خواتین ان کے ساتھ ملیں اور وہ بھی اپنے خوابوں کی تعمیر کے لیے, ان کے تعبیر کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائیں. اسی کے ساتھ ہی ملک علی رضا کو دیں گے اجازت. اللہ حافظ.